ایک ایسی فوج کا تصور کریں جو سمندروں کا سارا پانی پی جائے، ایک ایسی مخلوق جو انسانوں کو نہیں، پوری انسانیت کو کھا جائے۔ یہ کوئی ہالی ووڈ کی کہانی نہیں، بلکہ 1400 سال پرانی ایک حقیقت ہے جو کسی بھی دن ہماری دنیا کو بدل سکتی ہے۔ آج ہم زمین کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک پر سے پردہ اٹھائیں گے، لوہے کی دیوار کے پیچھے چھپے یاجوج اور ماجوج کی۔ اور یہ واقعی ایک بہت گہری داستان ہے۔ 21ویں صدی میں سیٹلائٹس اور جدید ٹیکنالوجی کے باوجود زمین پر آج بھی کچھ ایسے بلائنڈ سپاٹس ہیں، مطلب ایسی جگہیں جہاں ہماری رسائی ممکن نہیں۔ قرآن کی سورۃ الکہف ہمیں ایک ایسے ہی پراسرار مقام پر لے جاتی ہے۔ یہ کہانی ایک عظیم بادشاہ کی ہے، ایک خوفزدہ قوم کی، اور ان درندوں کی جنہوں نے صدیوں تک زمین پر فساد مچایا۔ تو چلیں شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی کا مرکزی کردار کون ہے؟ یہ سب کہاں سے شروع ہوا؟ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک عظیم بادشاہ سے، جنہیں قرآن ذوالقرنین کے نام سے پکارتا ہے۔ اللہ نے انہیں بے پناہ وسائل اور آپ کہیں بے مثال حکمت عطا کی تھی، اچھا۔ اور ان کا مشن صرف فتوحات نہیں تھا، بلکہ زمین پر انصاف قائم کرنا تھا۔ تو اپنے مشرق اور مغرب کے سفر کے بعد انہوں نے ایک تیسرا سفر شروع کیا، اور اسی سفر نے انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ اور اس سفر میں وہ کہاں پہنچے؟ ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایسی جگہ پہنچے جو دو عظیم پہاڑوں کے درمیان واقع تھی۔ قرآن اسے بین السدین کہتا ہے، یعنی دو دیواروں کے بیچ کی جگہ۔ اور وہاں ان کی ملاقات کس سے ہوئی؟ یہاں ان کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جو شدید دہشت میں مبتلا تھی۔ وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہے تھے، لیکن ان کا خوف چیخ چیخ کر اپنی مصیبت بیان کر رہا تھا۔ جب مترجموں کے ذریعے رابطہ ہوا تو پتہ چلا کہ ان کا دشمن کوئی عام فوج نہیں بلکہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ یہ ہیں کون؟ مطلب ان کا پس منظر کیا ہے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، یعنی ہیں تو انسانی نسل سے، لیکن ان کی فطرت وہ درندوں جیسی وحشی تھی۔ وہ بستیوں پر حملہ کرتے، فصلیں تباہ کر دیتے، جانور کھا جاتے اور بے تحاشا خون بہاتے۔ تو اس قوم نے ذوالقرنین کی شان و شوکت دیکھ کر ان سے مدد مانگی ہوگی، ہے نا؟ بالکل، انہوں نے اپنی ساری دولت اور مال پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، بس کسی طرح انہیں محفوظ کر دیں۔ لیکن ذوالقرنین نے وہ دولت لینے سے انکار کر دیا۔ ان کا جواب قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ جی، انہوں نے کہا، جو طاقت میرے رب نے مجھے دی ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، بس اپنی طاقت سے میری مدد کرو۔ کیا بات ہے! اور یہیں سے اس ناقابل شکست دیوار کی تعمیر کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ پتھر کی دیوار انہیں نہیں روک سکے گی، ہے نا؟ انہیں کچھ بہت ہی خاص چاہیے تھا۔ بالکل، انہیں ایک ناقابل شکست مٹیریل کی ضرورت تھی، تو انہوں نے حکم دیا کہ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لائے جائیں۔ ان ٹکڑوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان چن دیا گیا، یہاں تک کہ وہ چوٹیوں کے برابر بلند ہو گئے۔ اور یہاں سے اصل انجینئرنگ کا کمال شروع ہوتا ہے۔ جی، ذوالقرنین نے حکم دیا، اس لوہے کو آگ سے دہکاؤ۔ بڑی بڑی بھٹیاں جلائی گئیں اور دھونکنیوں سے ہوا دی گئی، یہاں تک کہ لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا۔ یعنی وہ ایک بہت بڑی بھٹی بنا رہے تھے پہاڑوں کے بیچ میں۔ جب لوہا پگھلنے کے قریب پہنچا تو انہوں نے آخری حکم دیا، اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ۔ پگھلا ہوا تانبا لوہے پر؟ جی، وہ پگھلا ہوا تانبا اس دہکتے ہوئے لوہے پر ڈال دیا گیا۔ سائنس بتاتی ہے کہ جب لوہا اور تانبا اس طرح ملتے ہیں تو ایک ایسا مرکب بنتا ہے جو سٹیل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے اور اس پر زنگ بھی نہیں لگتا۔ واہ! تو جب یہ دیوار ٹھنڈی ہوئی تو یہ شیشے کی طرح چکنی اور فولاد سے زیادہ مضبوط تھی۔ بالکل، قرآن کہتا ہے، پس وہ یاجوج ماجوج نہ تو اس پر چڑھ سکے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے۔ اور ذوالقرنین کا رد عمل؟ انہوں نے غرور نہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یاجوج ماجوج ہمیشہ کے لیے قید ہو گئے؟ نہیں، وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتی ہے کہ پچھلے ہزاروں سال سے دیوار کے پیچھے ایک جنگ جاری ہے۔ جنگ؟ کیسی جنگ؟
ذرا وہ منظر تصور کریں، لاکھوں کی تعداد میں یہ مخلوق ہر روز صبح سے شام تک اپنے اوزاروں سے اس دیوار کو کھودتی ہے۔ وہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ شام تک دیوار تقریباً ٹوٹنے والی ہوتی ہے، اتنی کہ انہیں سورج کی روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ ایک منٹ، تو وہ آخری دھکا کیوں نہیں مارتے؟ یہیں پر کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ ان کا سردار کہتا ہے بس آج کے لیے کافی ہے، باقی کام کل آ کر کریں گے۔ لیکن یہ کیسی منطق ہے؟ وہ صدیوں سے ایک ہی غلطی کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا کہنا بھول جاتے ہیں۔ تو جب وہ رات کو سوتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ دیوار واپس پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور اگلی صبح وہ پھر سے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک لامتناہی چکر ہے، محنت، کامیابی کے قریب پہنچنا اور پھر ناکامی۔ بالکل، لیکن یہ سلسلہ ہمیشہ نہیں چلے گا۔ ایک دن آئے گا جب دجال کا فتنہ ختم ہو چکا ہوگا اور زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی۔ اس دن بھی یاجوج ماجوج ہمیشہ کی طرح دیوار کھودیں گے۔ لیکن اس شام کچھ مختلف ہوگا۔ جی، جب ان کا سردار کہے گا چلو باقی کل توڑیں گے، تو اللہ اس کی زبان پر یہ الفاظ جاری کر دے گا انشاءاللہ۔ اور تاریخ میں پہلی بار وہ یہ الفاظ کہیں گے۔ بالکل، اور اگلی صبح جب وہ واپس آئیں گے تو دیوار ویسی ہی ٹوٹی ہوئی ملے گی جیسی وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ ایک آخری دھکا ماریں گے اور صدیوں پرانی وہ عظیم دیوار دھڑام سے نیچے آ گرے گی۔ پھر جو منظر ہوگا وہ انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وہ ہر اونچائی سے پھیلتے ہوئے آئیں گے، ایک بے قابو سیلاب کی طرح۔ ان کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ کوئی ان سے بچ نہیں پائے گا۔ اور ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ اس کا اندازہ ایک روایت سے ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ان کا پہلا گروہ بحر طبریہ یعنی سی آف گیلیلی کے پاس سے گزرے گا اور وہ اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ سارا پانی؟ یہ تو بہت بڑی جھیل ہے۔ جی ہاں، اور جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ کہے گا لگتا ہے یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ ناقابل یقین، تو وہ زمین پر ہر چیز کو تباہ کر دیں گے۔ جی، لوگ قلعوں میں پناہ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے۔ زمین پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد ان کا غرور آسمان کو چھوئے گا۔ اور وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ بالکل، وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو اللہ کی طرف سے خون آلود ہو کر واپس آئیں گے اور وہ جشن منائیں گے۔ اس وقت ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ کوئی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، اور دنیا کی سب سے بڑی فوج کو ختم کرنے کے لیے اللہ کوئی ایٹم بم نہیں بھیجے گا، بلکہ اپنی سب سے چھوٹی مخلوق میں سے ایک کو بھیجے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا جسے نگف کہتے ہیں، ایک بہت چھوٹا سا کیڑا۔ ایک کیڑا؟ جی، راتوں رات یہ بیماری پھیلے گی اور صبح تک کروڑوں کی تعداد میں یاجوج ماجوج ایک ساتھ مر جائیں گے، جیسے ایک جان مرتی ہے۔ سب کے سب؟ ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ لیکن ان کی لاشوں اور اس تباہی کا کیا ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پہاڑ سے نیچے آئیں گے تو ہر طرف لاشیں اور شدید بدبو ہوگی۔ دوبارہ دعا کی جائے گی تو اللہ لمبی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دیں گے۔ اور پھر زمین کی صفائی؟ اس کے بعد اللہ ایک رحمت کی بارش برسائے گا جو پوری زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنے پھل اگائے اور اپنی برکتیں واپس لائے۔ یعنی اس تباہی کے بعد ایک نئی، ایک بہتر دنیا کا آغاز ہوگا۔ ایک ایسی خوشحالی کا دور جس کا تصور مشکل ہے۔ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے اور بچے سانپوں سے کھیلیں گے، لیکن کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یاجوج اور ماجوج کی یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک تنبیہ ہے۔ وہ دیوار آج بھی موجود ہے اور ان کی کوشش آج بھی جاری ہے۔ بالکل، اصل سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کب آئیں گے، اصل سوال یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ ہم اس آخری اور عظیم فتنے کا مقابلہ کر سکیں؟